اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ الانفال کی آیت نمبر 17 اور 18 تلاوت کی گئی ہیں جو 9ویں پارے کے 16ویں رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ ایمان والو، جب تم کافروں سے مقابلے پر ہو اور تمہاری مٹ بھیڑ ان سے ہو جائے تو پھر پیچھے نہ ہٹو، پیٹھ نہ پھیرو، منہ نہ موڑو، اور بغیر کسی اہم وجہ کے، جیسے کہ پیچھے ہٹ کر دوبارہ حملہ کرنا ہے تیاری کر کے، دوسری طرف سے حملہ کرنا ہے، یا پیچھے ہٹ کر اپنے لشکر کے ساتھ ملنا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کافروں کے ڈر کی وجہ سے منہ موڑ کے پیچھے پلٹو گے، بھاگو گے، تو پھر تمہارے واسطے اللہ کا غضب ہے اور جہنم ٹھکانہ ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی، بہت سے کافر بڑے بڑے سردار مارے گئے، تو مسلمان صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ایک نے کہا کہ جی میں نے فلاں کافر کو قتل کیا، دوسرے کہنے لگے میں نے فلاں کو مارا ہے، اس نے کہا میں نے فلاں کو قتل کیا ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ یہ نہ کہو ہم نے مارا ہے، فرمایا کہ اے میرے نبی کے غلاموں، فلم تقتلوہم، تم نے تو نہیں مارا ان کو، ولکن اللہ قتلہم، اللہ نے ان کو مارا ہے، تمہیں اللہ نے حوصلہ دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالا، اللہ نے تمہارے ساتھ فرشتے اتار دیے، فرشتوں نے مارا کافروں کو، اس طرح تمہیں کامیابی ہوئی۔ دوسری بات یہ سبق بھی دیا جا رہا ہے، اگر کوئی اچھا کام ہم سے ہو جائے تو کہیں اللہ کے کرم سے ہوا ہے، اللہ کی مدد سے ہوا ہے، اس کی مہربانی سے ہوا ہے، اپنا آپ نہ لائیں کہ یہ میں نے یہ کیا ہے۔ تو یہ سبق دیا کہ اے میرے نبی کے صحابہ، فلم تقتلوہم، تو تم نے تو انہیں قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، اللہ نے قتل کیا ہے۔ اب جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے، گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے تھے، تو جب دعا سے فارغ ہوئے جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور ایک مٹھی کنکریوں کی، ریت کی، مٹی کی، یہ کافروں کی طرف پھینک دیں۔ آقا کریم نے وہ مٹھی بھری اور پھینک دی۔ جب پھینک دی تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کے کرنے سے ہر کافر جو تھا سامنے، سب کی آنکھوں میں پڑ گئی، ناک میں پڑ گئی، منہ میں پڑ گئی، اور ان میں ہلچل مچ گئی، بھاگ دوڑ مچ گئی، کوئی ادھر جا رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، پتہ نہیں کدھر جانا ہے۔ اب حکم دیا صحابہ کو، اب پکڑو ان کو، اب مارو ان کو۔ پھر صحابہ کرام ان کے پیچھے پڑے اور 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے، 70 گرفتار کر لیے گئے۔ تو خالق کائنات بات کہ محبوب وما رمیتا اذ رمیتا، یہ جو کنکریاں پھینکی تھیں یا مٹھی بھر ریت جو پھینکی تھی محبوب آپ نے پھینکی تھی، پھینکی تو آپ نے تھی، لیکن وہ ہمارا کام تھا، یعنی کہ ہاتھ آپ کے تھے، قوت ہماری تھی۔ ما رمیتا، آپ نے نہیں پھینکا، اذ رمی، ہاں جب کہ پھینکا تو آپ نہیں تھا، اذ رمیتا، جہاں وہاں نہیں کہا کہ تم نے مارا تھا صحابہ کو، جہاں کہا بھاؤ مارا تو آپ نے تھا، پھینکی تو آپ نے تھی وہ مٹھی کنکریوں کی، لیکن وہ اللہ نے پھینکی تھی، لیکن اللہ رما، جب آپ نے یہ پھینکی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طاقت سے آپ نے پھینک دیا کنکریوں کو، لیکن ہر کافر کے آنکھوں میں پہنچانا کس کا کام تھا؟ 1000 بندہ ہے کافر تقریباً، اور کسی کا منہ کدھر، کسی کا کدھر، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے،
آپ نے پھینک دی تو خالق کائنات نے وہ ہر کافر کے آنکھوں میں ڈال دی، اس کا کام تھا۔ اور یہ اس لیے کیوں کیا یہ سارا کچھ؟ کنکریاں پھینکوائیں آپ سے، صحابہ کو لڑایا، پھر کافروں کو شکست دی۔ اللہ چاہتا تو صرف کسی ایک آواز کے ساتھ سارے کافر ہلاک ہو جاتے۔ اللہ چاہے تو ایک فرشتہ حکم دیتا، ایک فرشتہ جو ہے وہ سارے کافروں کو تباہ کر دیتا۔ لیکن یہ سب کچھ کیوں کیا؟ صحابہ کو لڑائی کا موقع ملا، صحابہ شہید بھی ہوئے، صحابہ زخمی بھی ہوئے، فرشتے بھی آئے مدد کے لیے۔ لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے ساتھ اپنے محبوب کے غلاموں کو اچھے انعامات دے، بڑے بڑے انعام دے۔ کوئی شہید ہو جائے، کوئی غازی بن جائے، مال غنیمت حاصل کرے، اللہ کا قرب حاصل کرے۔ تو ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ بے شک سننے والا اور جاننے والا ہے، سب کچھ جانتا ہے وہ، سب کچھ سنتا ہے وہ۔ جبریل امین علیہ السلام حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ حضور بدر کے جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا ہے نظریہ؟ پیارا کا فرماتے ہیں کہ وہ سارے مسلمانوں سے، ساری امتوں میں نبیوں کے بعد افضل ہیں سب سے۔ جبریل امین کہنے لگے حضور اسی طرح جو فرشتے جنگ بدر میں آئے تھے نا مسلمانوں کی مدد کے لیے، وہ سارے فرشتوں سے افضل ہیں، اللہ ان کو بھی شان دے دی ہے۔ یہ صحابہ کو بھی شان ملی بدر کی وجہ سے، اور فرشتوں کو بھی شان ملی۔ یہ ہے ذالکم، یہ تمہیں عطا کر دیا جو ہم نے عطا کر دیا، کافروں کو شکست دے دی، مار دے دی، ذلت دے دی، تمہیں عزت دیتی، شان دے دی۔ لیکن وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کے داؤ کو ذلیل کرنے والا ہے۔ اب بھی کافر پھر چال چلیں گے، پھر آئیں گے تو پھر مار کھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ عالیہ مرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔